نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ موضوع ہے قیام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تکمیل قیام امام حسین۔ اب میں اس کو بہت پھیلا نہیں سکتا، بہت ہی فوکس اور ٹو دی ٹائم جو آج کل کے حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور خصوصاً نئی نسلیں ذرا سا جھرجھری لیں، ذرا سا بیدار ہوں اور ان کے سامنے جو چیلنجز ہیں اس کو سمجھیں۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، سورہ حدید قرآن کا 57واں سورہ ہے، 57 چیپٹر ہے، اور اس کی 25ویں آیت ہے۔ بہت مشہور آیت ہے، عموماً آپ سنا کرتے ہیں ممبروں سے۔ اس آیت کے صرف ایک لفظ سے میرا کام ہے، پوری آیت سے نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ جب رسول آئے ہیں، نبی آیا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد لے کے آیا ہے، ہدف لے کے آیا ہے اور ایجنڈا لے کے آیا ہے، کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، وہ بھی آیا ہے، ایسا نہیں کہ وہ چھپ چھپا آیا ہے، کھلا اعلان آتا ہے، بتاتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یہ میرا پروگرام ہے، یہ میرا ایجنڈا ہے، یہ مجھے کرنا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ والمیزان کیا ہے؟ بیلنسنگ ایکٹ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ترازو کہتے ہیں۔ معیار کو لایا۔ پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے نبیوں کے آنے کا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ بہت غور کریں آپ لوگ۔ انبیاء آئے تھے مسلمانوں کو ہی نہیں، مومنین ہی کو نہیں، لِيَقُومَ النَّاسُ، انسانیت کو کھڑا کر دے۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ، انسانیت کھڑی ہو جائے انصاف کے لیے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، قسط کہتے ہیں عدالت کے لیے۔ سارے انسان مل کر کے ایک آواز اٹھائیں۔ وہ آواز کیا آواز ہے؟ ہمیں عدالت چاہیے۔ یہ آواز آج ہر ایک کے دل کا دھڑکن کا نام ہے۔ ہر ایک کمیونٹی، کوئی بھی کمیونٹی کیوں نہ ہو، سب یہ کہہ رہی ہے انجسٹس ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، عدالت کی ضرورت ہے۔ یہ عدالت کی پیاس بتا رہی ہے کہ کوئی آ رہا ہے، اور وہ بھی بہت ہی مشہور حدیث جو سرکار کی ہے، جس کو ہر جمعے کے خطبے میں آپ سرسری طور پہ سنتے ہیں، وہ ہے، یہ سرکار نے فرمایا میرا فرزند جو ہے اس کا چہرہ مجھ جیسا ہوگا، اس کا نام میرے جیسا ہوگا۔ وہ کیا کرے گا؟ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا بَعْدَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ آنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ دنیا میں ظلم و جور جو بھرپور ہو جائے گا، یعنی ٹیرنی، انجسٹس، کرولٹی جو بھری ہوگی، اس کو انصاف سے بدل دے گا۔ حالانکہ یہ حدیث یوں ہونا چاہیے، یملأ الارض اسلاما و ایمانا بعدما ملیت شرکا و نفاقا، ہونا یہ چاہتا ہے حدیث، وہ آنے والا اسلام سے، ایمان سے بھر دے گا، جبکہ دنیا کفر و شرک سے بھری ہوگی۔
حدیث ایسی نہیں ہے، وہ آنے والا ظلم کو ہٹائے گا، عدالت کو لائے گا۔ تو معلوم ہوا عدالت وہ جوہر ہے جس میں سب آ جاتے ہیں۔ اگر عدالت ہے تو نماز ہے، عدالت ہے تو روزہ ہے، عدالت ہے تو حج ہے، عدالت صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب یہ دیکھیں، یہ مقدمے کے بعد اب دوسرا جو مقدمہ ہے خطرناک ہے، ذرا سا یہاں پر نوجوانوں کو کام کرنا ہے۔ ریکارڈ ہو رہی ہے، جو خصوصاً نوجوان جو آن لائن دیکھ رہے ہیں اس پہ کام کریں، محنت کریں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ لاٹ آف ہوم ورک، ہم لوگ بہت سو چکے ہیں، ذرا سا بیدار ہوں۔ چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں میں، ابھی میں نے شروع کیا اللہم کن، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، سبوں نے پڑھا یہ دعا۔ جی سب کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اللہم کن لولیک، کیا ہے یہ دعا؟ امام کے آنے کی دعا نہیں ہے، امام کے سلامتی کی دعا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ صدقہ دے امام کا، سلامتی کی دعا دیں۔ کیوں؟ یقین کریں کہ وہ زندہ ہیں، یقین کریں کہ وہ آنے والے ہیں، ان کے آنے کی تمنا کریں، ارادہ کریں۔ آپ مسلسل دعا کریں کہ مولا تشریف لائیے، اس لیے کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے انسانی معاشرے میں جو ہلچل ہونا چاہیے ہونے والی نہیں ہے، مگر یہ پیاس بڑھے گی، عدالت کی پیاس بڑھے گی، یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ دعا جب پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا؟ ایک جملہ کہتا ہوں، ذرا سا تکلیف ہوتی ہے، میں اسٹریٹ فارورڈ کہنے کا عادی ہوں، چھپا چھپا کے نہیں، میں سیدھا سیدھا مولوی ہوں۔ علماء کرام ہیں جو ماشاءاللہ بہت ہی بٹر ملا کر کے، جی گولی جو ہے تلخ نہیں دیتے، اس پر جو ہے شوگر کوٹڈ بنا کر کے دیتے ہیں۔ میری عادت نہیں ہے، کڑوی ہی پہ سناتا ہوں، کڑوا ہوں۔ ہم تو کہہ دیا اللہم عجل، مولا تشریف لائیے، کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری زندگی ان سے زندگی سے ملتی ہے؟ کہاں سے ہم ملتے ہیں؟ ہمارا اٹھنا ان کے اٹھنے سے برابر ہے؟ سلام ہے سورہ یا مولا کی جو زیارت ہے، اس زیارت میں سلام ہو مولا پر ہمارا، جب آپ قیام کریں، جب رکوع کریں، جب سجدہ کریں، کیا قیام ہے، کیا سلام ہے، یہ اس کو سمجھیں۔ کیا معنی ہے کہ امام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام آنے کے بعد لڈو بٹیں گے، سب کو گھر مل جائے گا، سب کو کام مل جائے گا، سب کو جواب۔ جی نہیں، آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کہیں سے ہماری زندگی اس زندگی سے ملتی ہی نہیں ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو ٹورنٹو میں ایک جشن تھا مولا کے سلسلے میں، وہاں پر ایک شاعر نے باقاعدہ اشعار سنا رہے تھے، قصیدہ خوان۔ آج کل ماشاءاللہ شاعری اشعار بہت چل رہے ہیں اور زبان بھی چل رہی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں دین یہی ہے۔ جی شعراء سے، خطیبوں سے دین مت لیجئے، قرآن سے لیجئے، اہل بیت سے لیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ شعر وہی ہے جو قرآن سے مل جائے، مولوی کی خطابت وہی ہے جو قرآن سے مل جائے، اس سے ہٹ جائے تو کوئی خطابت کی اہمیت نہیں ہے۔ ممبر خطابت کی جگہ نہیں ہے، ممبر رسالت کی جگہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بے حد شرمندگی سے ہماری زندگی اس زندگی سے ملتی نہیں ہے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہم لوگ جیتے ہیں دوسروں کی، ہماری زندگیاں ملتی نہیں ہیں دین اسلام سے۔ اسلام کچھ اور ہے، ہماری زندگی کچھ اور ہے۔ ہم نے اسلام کو مسجدوں میں رکھا ہے، جب تک مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں مسجد کا اسلام قید رہے گا کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اسلام کو لانا پڑے گا زندگی میں، بازار میں اسلام رہے۔
گلیوں میں اسلام رہے، باتوں میں اسلام رہے، اٹھنے میں اسلام ہے. جب تک ہماری زندگی اسلامی نہیں بنے گی اس وقت تک امام آنے والے نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجهم. آج یہ بتائیے ہمیں ہر جگہ مولانا دعا کیجئے لڑکیوں کی شادیوں کے سلسلے میں حالات بہت خراب ہیں. ہر جگہ یہاں ہی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہیں پر ہے، دلی ہی میں، ساری دنیا میں جاتا ہوں میں، ایسے لڑکوں سے ملاقات ہو چکی ہے 40 کے ہو گئے شادی نہیں ہوئی. ایسی لڑکیاں بھی ہیں جن کی 40 ہو گئے 45 ہو گئے شادیاں نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وجہ ہے؟ قیام نہیں کیا ہم نے. نوجوانوں بدلو، سوچ کو بدلو. جب تک سوچ نہیں بدلو گے اس وقت تک عمل بدلنے والا نہیں ہے. فکر بدلو، عمل بدل جائے گا. فکر کیسے بدلیں؟ دیکھیں ایک چھوٹا سا واقعہ سا میں نے آج جمعے کے خطبے میں اشارہ کیا تھا. ہم کہاں ہیں، دین کہاں؟ سرکار کے زمانے میں مسجد میں تشریف فرمائے سرکار، ایک عورت داخل ہوئی. دیکھیے اب میں پڑھ دیا، آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں مگر ابھی نہیں غور فرمایا. آپ اس مجمع میں اگر ایک عورت کو ادھر سیڑھیاں اترنے لگے تو کیا ہوگا؟ ارے کہاں رہی بھائی، یہاں کہاں رہی؟ جائیے عورتوں کی جگہ ہے یہاں پر، یہاں نہیں ہے. تو جس معاشرے کو سرکار نے تشکیل دیا تھا اس میں ایک عورت بے دھڑک مجمع میں آ سکتی تھی، اپنے دل کی بات کو سنا سکتی تھی. آج وہ مجمع نہیں ہے، وہ معاشرہ نہیں ہے. چھٹے امام نے فرمایا، وہ اشعار سنا رہا تھا میں ٹونٹو کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام جب آئیں گے تلوار لے کر کے گلے کاٹ دیں گے، یہاں تک کہ مولویوں کے گلے، یہاں تک کہ تلوار جو چلی تو سب کے گلے کٹے، صرف شاعر ہی بچ گیا، سب کے گلے کٹ گئے. یہ کس نے کہہ دیا کیا امام کا کام تلوار سے چلے گا؟ چھٹے امام نے فرمایا میرے فرزند جو آنے والا ہے اس کا انقلاب میرے جد کے جیسا ہوگا. رسول اکرم کے انقلاب میں تلوار نہیں ہے، علم ہے. 40 سال سرکار نے کچھ نہیں کہا، سچ بولا، امانت داری، صداقت اور امانت داری. 40 سال تک سارے مشرک کہتے تھے امین جا رہا ہے، صادق جا رہا ہے. وہاں پر تلوار نہیں. مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد خود سے تلوار نہیں چلائی، جب حملہ ہوا تو ڈیفنس کیا. پوری اسلامی جنگیں ڈیفنسیو میکانزم ہے، کوئی ایفنسیو جنگ اسلام میں ملتی نہیں ہے. آج دنیا میں جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ بھی اسلام کا صدقہ ہے. حالانکہ افنس کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈیفنس بجٹ ہے. کہاں سے ڈیفنس بجٹ ہے؟ افنس کرتے ہو یا تم پوری دنیا کو تباہ کر رہے ہو اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ ڈیفنس ہے. نہ، یہ کہاں سے لیا ہے؟ اسلام سے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اسی ہندوستان کے گاندھی نے ایک جملہ کہا ہے، it was not the sword، وہ تلوار نہیں تھی. his rigid simplicity، سب سے سادہ زندگی. نمبر 1، ٹوٹل ٹرسٹ ان اللہ، مکمل توکل اللہ پر، پورا بھروسہ اللہ پر. تلوار کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلایا. کون؟ گاندھی نے کہا ہے. پورا مکمل اعتماد اس کا اس کے خدا پر پہ تھا، اور وہ جو کام کیا تلوار کے ذریعے سے نہیں، اس کے اخلاق کے ذریعے سے. امام زمانہ تلوار سے نہیں پھیلائیں گے، اخلاق سے پھیلائیں گے. کیسے؟ آپ کو پتا ہو یا نہ ہو کہ علماء کرام یہاں پہ تشریف فرمائیں. دیکھیے امام جب تشریف لائیں گے کرسچینٹی رہے گی، یہودی رہیں گے، امام کی حکومت میں یہودی رہیں گے، ڈیفرنس ٹیکس دیں گے، یہودی رہیں گے، یہودیوں پہ تلوار نہیں چلائیں گے. اس لیے تلوار چلانے کا نام دین نہیں ہے، عدالت پھیلانے کا نام دین ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. معلوم ہے بہت اچھی طرح سن رہے ہیں آپ، اللہ سلامت رکھے. سب مل کر کے صلوات جب بھی پڑھیے ساتھ ایک ساتھ پڑھیے. ایک ہوم ورک دے رہا ہوں میرے نوجوان بچوں کے لیے، پلیز ورک آن اٹ. محنت کیجئے، اس پہ کام کیجئے. یہ دنیا میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟
جتنے قتل و غارت ہو رہے ہیں، جتنے جنگیں ہو رہی ہیں، جتنے فسادات ہو رہے ہیں، واٹ از دی روٹ کاز؟ کیا وجہ ہے، اصل کیا وجہ ہے یہ تمام چیزوں کی؟ ابھی آپ نے دیکھا ایک تحول پیدا ہوا ہے دنیا بھر میں تحریک عدالت کے لیے، برکس کے نام پر 159 کنٹریز جمع ہوئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں اب تک جو پرابلم ہوا اس کی وجہ 5 چیزیں ہیں. کیا ہیں؟ UN میں نمبر 1 پرماننٹ ممبرشپ. UN میں 5 ایسی کنٹریاں ہیں جن کے پاس پرماننٹ ممبرشپ ہے، ان کو کوئی نکال نہیں سکتا. دوسرے ان کے پاس کیا ہیں؟ ویٹو پاور. جب تک ویٹو پاور رہے گا کبھی عدالت ہونے والی نہیں ہے. اسرائیل کے سلسلے میں سب سے زیادہ ویٹو پاور چلانے والا امریکہ ہے. ظلم کی انتہا کرنے والا یہ کنٹری ہے. اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ نے کہا تھا جہاں بھی فساد ہو اس کی جڑ سمجھ جائیے کہ یہ ہے شیطان اکبر. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں کہا تھا. پیغمبروں کے میسیج کو آج کی دنیا میں اس نے ظاہر کیا تھا. اسی لیے UN آج آپ کو معلوم ہے لندن کے BBC لندن نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا پروگرام جاری کیا، دا مین ہو چینج دا ورلڈ. ایک انسان جس نے پوری دنیا کی سیاسی فکر کو چینج کر دیا. کس کے بارے میں؟ امام خمینی کے بارے میں. 2 گھنٹے کی آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں، پوری ڈاکیومنٹری ہے، اس میں بتایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے دکھتی رگ کو امام نے ہاتھ پکڑ لیا تھا، جانتے تھے کہ پرابلم کہاں ہے، کیوں پرابلم ہو رہی ہے. مثال دے رہا ہوں، اب اچھی طرح سے سمجھیے. دنیا میں آج ویلتھ ہمارے پورے جھگڑے کائے کے لیے ہیں. بچوں سے پوچھے کیوں بننا چاہتے ہو ڈاکٹر؟ کہ مولانا عزت روٹی. IT کیوں بننا چاہتے ہو؟ ذرا سا عزت روٹی. سارے مسئلہ جو ہے روٹی کا پانی کا ہے کہ نہیں ہے. حتیٰ حدیث میں ہے لولا الخبز ما صلینا وما صمنا. اگر روٹی کا مسئلہ نہ ہوتا نہ ہم روزہ رکھتے نہ نماز پڑھتے. 1400 سال پہلے سرکار نے بتایا پاسبل، یہ حقیقت ہے، دین کی انسان کی ضرورت ہے. مگر یہ روٹی کیسی کھائی جائے؟ کسی کی لوٹ کے کھانا نہیں ہے. پرابلم ہے اس روٹی کو حلال روٹی. کیسے حلال روٹی؟ ایک صلوات پڑھے محمد والا عجل فرجہم. بہت ہی غور سے، بہت ہی غور سے. دنیا میں پاپولیشن کتنا ہے آج؟ 7 بلین پلس، 7 ارب پلس، 7 ارب پلس. مسلمان کتنے؟ نیرلی 2 بلین. ہر ایک 5 کو دیکھ لے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے. جو خود کو نہیں دیکھا وہ 5 کو کیا دیکھے گا؟ جو خود کو سنبھال نہیں سکے گا وہ دوسرے کو کیا سنبھالے گا؟ 7 بلین پاپولیشن ہے. 1% پاپولیشن کے پاس 40% ویلتھ اب دنیا ہے. اب دیکھیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے بہت اچھی طرح سے. میرا نوجوان آپ لوگ جو آپ تحقیق کر سکتے ہیں، آج تک چیٹ GTP تھا، اب جو ہے ڈیپ سیک میں جائیے، بہت فاسٹ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن دیتا ہے. اب جا کر کے پوچھئے آج دنیا کا جو ویلتھ ہے کس کے ہاتھ میں ہے؟ 1% کے ہاتھ میں دنیا کی 40% دولت ہے. 10% کے ہاتھ میں دنیا کی 85% پاپولیشن کی دولت کس کے ہاتھ میں ہے؟ 10% انسانوں کے ہاتھ میں ہے. جتنے بھی یہ جنگ کرا رہے ہیں یہ 10% ہیں. سمجھنے کی کوشش کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی دولت جو ہے. ابھی قرآن کی آیت دے رہا ہوں، اب جائیے گھر میں پڑھیے. سورہ حشر قرآن کا 59 چیپٹر ہے، یعنی 59واں سورہ ہے. اس کی 7ویں آیت ہے. اس میں یہ جو تقسیم فائے کہتے ہیں، جو بوٹیز ہیں اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے. اس میں اللہ کا حق، رسول کا حق، مسکینوں کا حق، یتیموں کا حق. اس کے بعد ہے کیلا دولتن. کیلا دولتن، دولا کہتے ہیں ٹن ہو رہی ہے. بین الاغنیاء،
ایسا نہ ہو جو مال صرف دولت مندوں کے اندر تڑپتا رہے پھرتا رہے، اس کو پھیلانا ہے۔ یہ جو 10% کے پاس ہے یہ 100% تک لانا ہے۔ یہ آسان مسئلہ نہیں ہے۔ امام جب تشریف لائیں گے تو یہ 100% کے ہاتھ میں اتنی ہی دولت ہوگی جو 1% کی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ آواز ہے رسالتوں کی، میری آواز نہیں ہے، پیغمبروں کی آواز ہے، انبیاء کی آواز ہے، نبیوں کی آواز ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اے قرآن زندہ باد۔ میں مسلسل کہہ رہا ہوں 10 سال سے ساری دنیا جاتے ہوئے ہماری زندگیاں چرا لی گئی ہیں۔ We have been hijacked۔ ہم لوگ ہماری زندگی نہیں چلا رہے ہیں، کوئی اور چلا رہا، اور وہ جو کہہ رہا ہے وہی مان رہے ہیں۔ اسی لیے صبح ہوئی تو دیکھتے ہیں، شام ہوئی تو دیکھتے ہیں، سوتے ہوئے آنکھ رگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پہلو میں ہم سر ہو یا نہ ہو مگر وہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ہماری زندگیاں، میں بھی ساتھ ہوں آپ کے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ روزانہ صبح اٹھیے، نیت کیجیے۔ آج مجلس امام حسین میں یہ جو موضوع دیا گیا اتنا گہرا موضوع ہے، امام زمانہ کی مدد مانگیے، مولا میں مدد دیجیے میری کہ اس مجلس سے وعدہ کرتا ہوں کل صبح سے میں اپنے کمپیوٹر کو نہیں کھولوں گا، گیجٹ کو نہیں کھولوں گا، آئی پیڈ کو نہیں کھولوں گا، میرے فون کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ 10 آیتوں کی تلاوت نہ کروں۔ 10 آیتوں کی۔ مولانا یہ قید کیوں ہے 10 آیتوں کی؟ اس لیے میری طرف سے میں کوشش کرتا ہوں بولوں ہی نہیں، پیچھے میرے بیک اپ میں یا قرآن ہو یا حدیث ہو تو بولتا ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو۔ سرکار نے فرمایا جو روزانہ 10 آیتیں پڑھے گا لم یکتب من الغافلین، اس کا نام غافلین میں نہیں آئے گا۔ غفلت ہماری قرآن سے دور ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ اگر قرآن سے قریب ہو جائیے، قرآن کو اگر غور سے پڑھیے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تو تم تدبر نہیں کرتے؟ یہ ایصال ثواب کے لیے نہیں آیا ہے، یقیناً ثواب دے گا۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم باپ کے نام سے تو کھولو، ماں کے نام سے تو کھولو، مگر مقصد کھولنے کا ہے، سمجھنے کا ہے، پڑھنے کا ہے۔ قرآن پڑھو، باپ کے نام سے ہے مگر پڑھو، ماں کے نام سے ہے مگر پڑھو، بہن کے نام سے ہے مگر پڑھو، بھائی کے نام سے ہے مگر پڑھو، مومن کے نام سے ہے مگر پڑھو۔ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن بتاتا افلا یتدبرون، یہ ریسرچ کی کتاب ہے، صرف فاتحہ کی کتاب نہیں ہے۔ رمضان آ رہا ہے، قرآن اچھا دیکھیے باتوں میں آ گئی بات۔ رمضان مبارک تیاری ہم سب کی کاہے کی ہو رہی ہے؟ رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، کیا تیاری کیا ہے کہ کر رہے ہو؟ جی لباس، افطار، اچھا اتنا افطار ہو، میری طرف سے افطار ہوگا، ان کی طرف سے افطار ہوگا، کھانا تیار ہو رہا ہے، اتنی تیاری ہوتی ہے۔ رمضان کی اہمیت کیوں ہے؟ سوال کیوں رمضان اہم ہے؟ روزے کی وجہ سے؟ نہ، رمضان روزے کی وجہ سے اہم نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہے نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ روزہ کاہے کے لیے؟ کیا تاکہ فہم قرآن ہو جائے۔ جب تک بھوک نہیں ہوگی اس وقت تک قرآن سمجھ میں آنے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جب تک کہ تڑپ نہیں ہوگی، جب تک کہ ارج نہیں ہوگی انسان تک، اس وقت تک یہ قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن شب قدر کب سے شروع ہوتی ہیں؟ 19 سے 21، پھر اس کے بعد کہا 19 سے لے کر کے آخری آڈ نائٹ یعنی طاق راتوں میں، یا 19 کی رات ہے، یا 21 کی رات ہے، یا 23 کی رات ہے، یا 25 کی رات ہے، یا 27 کی رات ہے، یا 29 کی رات۔ 19 سے ہے۔ یہ 19 سے کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ انسان 19 دن روزے رکھے گا تو اس میں تقوی کی صلاحیت آ جائے گی، وہ قرآن کو سمجھنے
نزول قرآن اس کے اندر ہونے لگے گا، وہ قرآن کو سمجھنے لگے گا۔ تو رمضان کی اہمیت کاہے کے لیے ہے؟ وہ سب لوگ کہیے، رمضان کی اہمیت قرآن کے لیے ہے، بھجیوں کے لیے نہیں ہے۔ رمضان کی اہمیت افطار کے لیے نہیں ہے، رمضان کی اہمیت پکوڑوں کے لیے نہیں ہے، رمضان کے لیے دال کی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن قرآن قرآن، اٹھیے بیدار ہوئیے، کب تک اس میں ملوث رہیں گے؟ صرف رمضان ہی کو بنایا تو صرف روٹی کے لیے بنایا، مجلس بلائی تو روٹی کے لیے بلائی، کیوں اس میں پڑے ہوئے ہیں؟ رمضان کو رمضان بنائیے، قرآن کو قرآن بنائیے، علی کو علی بنائیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو کیا کر رہا ہے قرآن؟ یہ بھی عجیب و غریب ہے۔ کوئی سسٹم دنیا کا، دنیا میں کتنے کنٹریز ہیں؟ اباؤٹ 200 پلس، 200 سے زیادہ، ٹھیک؟ کسی کنٹری کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے کہ they have to open constitution, they have to learn their constitution، کہیں پر نہیں ہے۔ پر مسئلہ ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستانی ہیں، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے کہ نہیں ہے؟ جواب دیجئے۔ ہے، دستور العمل ہے، کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ اچھا، جو لیڈر ہیں ان سے پوچھیں کہ پڑھے کہ نہیں؟ توجہ، لیڈروں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے۔ یہ سیکولر قانون ہے انڈیا کا۔ سیکولر کے معنی یہ ہیں ہر انسان اپنے عقائد پر باقی رہ سکتا ہے، کسی کو کسی عقیدے پر ظلم و زبردستی نہیں کی۔ یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو آج انڈیا کا کانسٹیٹیوشن آپ کو نہیں کہتا انڈیا میں کہ آپ پڑھیں۔ اب آئیے، قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے انسانوں کا کانسٹیٹیوشن۔ یہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے تیرا قانون میں دے رہا ہوں، اس کو تو خود پڑھ، تیری قسمت کہاں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس قرآن کو تو خود پڑھ اور تو خود سمجھ کہ تیری قسمت کیا ہے، تیرے رائٹس کیا ہیں، ماں باپ کے کیا رائٹس ہیں، بچوں کے رائٹس کیا ہیں، میاں بیوی کے درمیان کیسے تعلقات ہونا چاہیے، کس طرح سے رابطے ہونا چاہیے، تمام چیزوں کو بتایا۔ جہاں پر مبہم تھی اہل بیت نے ان کو کھول کے بتایا۔ میں تو کہا کرتا ہوں قرآن سوالوں کو ابھارتا ہے، اہل بیت جواب ہے۔ قرآن سوال ہے، اہل بیت جواب ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سن لیجئے۔ سورہ نحل ہے، 16واں سورہ، اس کی 44ویں آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ قرآن اتر رہا ہے، یہ لینگویج آسان لینگویج نہیں ہے۔ نوجوان بچوں کی زبان بتاتا ہوں، دیکھیے یہ کمپیوٹر میں کون سی لینگویج چلا ہے، یوز کرتے ہیں یہ لوگ، اس کو کہتے ہیں کوڈنگ ہوتی ہے ان کی۔ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین میں آ جاتا ہے، اس کے کوڈنگ ہوتی ہے۔ اس کو ڈی کوڈ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کوڈنگ، دوسرے ڈی کوڈنگ۔ قرآن ہے کوڈنگ لینگویج، ڈی کوڈ کرنے والے اہل بیت ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں نازل کیا ہے، ورنہ قرآن کہاں سے بتایا؟ فجر کی 2 رکعت کہاں ہے قرآن میں؟ ظہر کی 4 رکعت کہاں ہے قرآن میں؟ عصر کی 4 رکعت کہاں ہے؟ یہ 2 4 4 3 4 قرآن میں موجود نہیں ہے۔ پھر ہم سے مت پوچھو 1 5 12 14 کہاں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ فرج، یہ چیلنجنگ ایشو ہے کہ امام کے سوال جو ہے آج کی مجلس کا ایک خطرناک ہے کہ قیام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف، اللہم صلی اللہ، تکمیل قیام امام حسین۔ امام حسین نے قیام کیوں کیا؟ آج کل ایسے بھی خطبہ نکلے، اب مشکل مسئلہ ہے، خیر میں بولنا بھی نہیں چاہتا۔ کوئی لباس میں ایسی بات کرے جو عامیہ نہ ہو تو مشکل ہے۔ جی
और वो अमामा पहने हुए थे, उन्होंने ये कहा। इसीलिए मौला ने कौल बताया, क्या कहा जा रहा है वो सुनो। वो कौन कह रहा है मत देखो, ये कौन है, ये हमारे वाले हैं, ये अच्छा कह ना, ये क्या कह रहे हैं। अगर क्या में अच्छा कह रहे हैं तो सुन लो, ये मत देखो कि कौन है, क्या उनकी ज़बान क्या है। मैं हिंदुस्तान का अलीपुर का रहने वाला, वो ज़बान आपकी नहीं है, ना लखनऊ, तो माशाअल्लाह जहाँ पर दिल्ली और लखनऊ में ज़बान फली और बड़ी, जहाँ पर एक गुलो बूटे जलते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं, हम तो उस ज़बान के आदी नहीं हैं। हम बोल रहे हैं जो अपनी दिल की बात पहुंच रही है, इसलिए कि समझ में बात आ रही है, उससे ज़्यादा और हमारा काम नहीं है। यहाँ मेंबर पर बैठकर गुलकारी काम करना नहीं है, कुरान के समझाने की बात करनी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद ना, मिल के सलवात पढ़िए मोहम्मद है। मेरे साथ आप लोग, कहा यह जा रहा है कि इमाम हुसैन के जाने का कोई मकसद ही नहीं था। इमाम गए, बस शहीद हो गए। तुम्हारी आज़ादारी का भी कोई मकसद नहीं है, सिर्फ रोए, बस कटो, मरसिया पढ़ो, रो, सलाम करो, मातम करो, बस यही है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो तुम 1 घंटे की तकरीर में 45 मिनट जो बोल रहे हो, ये क्या है? समझने की कोशिश कीजिए भाई। अगर कोई मकसद नहीं है इमाम हुसैन का, 45 मिनट की आपकी तकरीर झाड़ रहे हैं, ये किस खाते में जा रही है? ये आज़ादारी के, तो मालूम हुआ तुम्हारी तकरीर समझाने के बगैर कामयाब नहीं है। उसी तरह से इमाम हुसैन के इनकलाब को समझाए बगैर कामयाब नहीं है। इमाम ने मदीने से जाने से पहले बताया, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं जा रहा हूँ किसी को जन्नत पहुँचाने के लिए नहीं, मेरे नाना की उम्मत ये 50 साल में अपने दीन से हट गई थी, उसको मंजिल पे लाने के लिए। देखिए नौजवानों को एक मैथमेटिक्स समझाता हूँ। अगर 2 पैरेलल लाइनें जा रही हैं, अगर एक लाइन 1 सेंटीमीटर हट जाए क्या होगा? जितना आगे बढ़ेंगे फासला बढ़ता चला जाएगा। ऑब्वियस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको समझ नहीं पाते। आसान है कि नहीं है? तो हाउ टू रेक्टिफाई, किस तरह से इसको सही करें का गो बैक टू द पॉइंट ऑफ डिविएशन। जहां से मुनहरिफ हुए थे वहां चले जाओ, फिर से लाइन मिलेगी। इसीलिए सरकार ने कहा जो आगे बढ़ गए हैं वो पीछे आए हैं, जो नहीं आए इंतजार करें। विलायत वो नुक्ता है जिससे आगे बढ़ जाना भी तबाही, जिससे पीछे रह जाना भी तबाही। चलो आगे बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह सलामत रखे। समझिए आप अच्छी तरह से, ये बहुत ही हैवी मजलिस जो गुजर रही है, आसान मसला नहीं है। इसको बार बार खुद नौजवान नस्लें बार बार सुने और अपना होमवर्क करें। वी हैव टू वेक अप, हम लोगों को उठना है, होमवर्क करना है। हम आए हैं, पैदा हुए हैं कोई मकसद लेकर के। मकसद कुरान मजीद में तकरीबन उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है 25 आयतें हैं जिसमें मकासिद अंबिया को बताया गया। क्यों नबी आए, रसूल क्यों आए, कुरान ने बताया है। इनके आने के मकासद, पर्पस क्या है। एक आयत जो हमेशा आप सुनते हैं, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन। इसमें 3 मकासद को बताया गया है। ये सिर्फ 3 मकासद हैं। उनमें से एक मकसद क्या है? इंसान को तज़किया करें। तज़किया के माने क्या है? इंसान गॉड कॉन्शियस हो जाए। इंसान क्या हो जाए? अल्लाह हमेशा सामने रखे। हमारी ज़िंदगी में कौन है पहले? लोग ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसी करूँगा तो ऐसा क्या कहेंगे, मेरी बेटी की शादी ऐसी करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, कर्ज में चूर हो जाऊँ मगर मुझे दुनिया को खुश करना है। नहीं, बड़े शादी हाल में करना। क्यों शादी हाल में करना है? क्यों नहीं मस्जिद में?
صلوات پڑھیے محمد والے محمد. امام کی حکومت پہ تیار ہونا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ بولیے. جی تیار ہونا چاہ رہے ہیں. اب آپ بتاتا ہوں. دیکھیے میں کہاں پر روکا تھا. سرکار بیٹھے ہوئے ایک عورت آئی. جی سلام کیا, سرکار نے جواب دیا, اصحاب ساتھ ہیں. عورت نے کہا I am single, I want to get married. جی میں تنہا ہوں, میں نکاح کرنا چاہ رہی ہوں. اگر یہاں پر کوئی عورت آئے, سب کے کیمرے تیار ہو جائیں گے, ٹک 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 ٹک. میں اکیلی ہوں مولانا باقری, مجھے ایک دولہے کی ضرورت ہے. ہاں فوراً ہی پوری سیکنڈوں میں ساری دنیا میں ہو جائے گی وائرل. یہ مولوی ہر جگہ جاتا ہے, باقری تباہ کرتا ہے, یہ بھی یہاں بھی تباہ کر دیا. ہماری عورتوں کو باہر لا دیا. اتنی بڑی جرت ہو گئی کہ وہ کہہ رہی کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے. ابھی بھی ہمارا معاشرہ رسول کے معاشرے کے لیے تیار نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس لیے کہ ہمارا کلچرل معاشرہ ہے. جی صحرا ہو تو ایسا ہو, ہاں دو مولوی ہوں, نکاح ہو تو ایسا ہو. دو مولوی بٹھا کر کے ایک بیچارے کو دونوں معلوم کہہ رہے ہیں, بیچ کے بدھو کو کچھ معلوم نہیں ہے. زندگی حقیقت ہماری. اس سے پوچھ لیے مہر کیا ہے, بچے سے پوچھ لیجیے. وکیل کس کو کہتے ہیں پوچھ لیجیے. دلہن کے پاس جا رہے ہیں تو میں فلاں تمہارا نکاح فلاں سے اتنے مہر پر مقرر ہے, اور کیا تم مجھے وکیل کر رہی ہو؟ پہلو میں ٹہو کے لگا, ہاں کہہ دو, ہاں کہہ دو. اس کو بیچاری کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ وکیل کس گھوڑے کا نام ہے اور مہر کس گدھے کا نام ہے. یہ ہماری زندگیاں ہیں. اور ہم جو ہیں پھر وعدہ کر رہے ہیں. وہ شعراء کہتے ہیں تم جنت جاؤ گے, مولوی کہہ رہے ہیں تم سب خوش ہو رہے ہیں, ماشاءاللہ یار کچھ نہیں کرنا ہے, جنت مل رہی ہے. تو پھر واوے بھی ہوں گی, نعرے بھی لگائیں گے. جہاں سے ذرا سا زحمت کی بات ہوئی کہ اس مولوی پہ دھبے لگاؤ, یہ آزاداری کے خلاف ہے, یہ مولا کے نعروں کے خلاف ہے, نہ کوئی علی کا چاہنے والا, کوئی شیعہ آزاداری کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا, علی کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. جب بات حق کی جا رہی ہے اس کو سننے کی عادت ڈالو, بدلنے کی عادت. بہت بڑی محمد والے محمد. چیلنجنگ ایشو ہے. جو معاشرہ ہم نے تشکیل دیا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بیچاری کے سامنے میری بہنیں سن رہی کہ نہیں سن رہی ہیں؟ ماشاءاللہ جی, ان کے لیے الگ ہی پھر انشاءاللہ. جب آ گئے ہیں تو بیٹھو علی کی بات کرو, جب آ ہی گئی ہیں تو ذرا سنیے, بیٹھیے سنیں. ایک مسافر دور سے آیا, ذرا سن کے جائیے. اور تبدیل آپ کی گود اگر اچھی ہو جائے تو پورا معاشرہ اچھا ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سرکار نے نکاح پڑھا. اسی وقت لڑکے اس سے پوچھا کہ اصحاب سے پوچھا کون ہے اس عورت سے شادی کرنا, نکاح کرنے والا. ایک بیچارہ صحابی اٹھا, انا یا رسول اللہ, ہمت چاہیے مجمع میں. جی میں تیار ہوں. رسول اللہ نے کہا مہر کے لیے کچھ ہے؟ مہر کے. اس نے کہا سرکار میں اسی چھپر میں اصحاب صفا کا ایک نفر ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. سرکار نے کہا جب نہیں ہے تو شادی کیسے کرو گے, بیٹھو. دوسری مرتبہ کون ہے اس سے شادی کرنے والا؟ بیچارہ کوئی نہیں اٹھا, وہی اٹھا. نہیں چاہتا تھا سرکار کی زبان خالی جائے, اور لبیک یا رسول اللہ میں. تیسری مرتبہ سرکار نے پوچھا کون ہے؟ کہا وہی. اچھا ہو سکتا ہے تمہارا نکاح, کیسے؟
میرے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو. ہاں کچھ آیتوں کو میں نے سمجھا ہے, یاد ہے کہ یاد ہے؟ جو علم میں نے دیا ہے اس عورت کا مہر وہ ہے. جس عورت کا مہر علم ہو ان کی آواز بڑھیے محمد وآل محمد. پھر اس معاشرے میں انقلاب کیسے برپا نہیں ہوگا جی. پھر سرکار نے ان کا نکاح پڑھا, نہ عورت نے کوئی نیا جوڑا بنایا, نہ جنتری. دیکھیے سرکار آج کا دن نحس ہے یا نیک ہے جی, نہ جنتری کی چکر ہوئی, نہ ہی کوئی زیور آئی تھی تنہا گئی. اسلام میں نکاح ضرورت ہے, لگژری نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آج ہماری تمام بیٹیوں کا مرحلہ آج طے کر سکتے ہیں. آپ لوگ اٹھ کے جائیے, امام زمانہ کی حکومت پہ جانا چاہتے ہیں, امام کی حکومت میں اس طرح کے کوئی فرلز نہیں رہیں گے, تکلفات نہیں رہیں گے. وما انا من المتکلفین, قرآن کی آیت ہے, سرکار فرما رہے ہیں میں ایک سمپل سا انسان ہوں, یہ تکلفات کی چکر میں رہنے والا نہیں ہوں. دین ہمارا سادہ سیدھا ہے, اس پر عمل کیجئے تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں, آج بھی بدل سکتی ہیں. نوجوان کہتے ہیں مولانا ہم تیار ہیں, ہمارے ابو تیار نہیں ہیں, ہم تیار ہیں, ہماری امی تیار نہیں. اچھا اچھے ہیلے ہیں یار, جب کسی سے عشق کرتے ہو ماں باپ کو منوا لیتے ہو ان سے ہی شادی کرنا ہے جی. جب عشق ہو جاتا ہے کسی طرح سے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے محبت ہو گئی, باپ کہتا ہے ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے, خاندان نہیں ہے, کیسے کرو گے؟ نہیں بے میں نے دیکھ دیا, مجھے پسند ہے, بس آپ کیجئے. سرکار کہتے ہیں حبک لشیء یعمی و یسم, کسی سے محبت تمہیں اندھا بنا دیتی ہے, تمہیں گونگا بنا دیتی ہے. اسلام میں شادی سے پہلے لو نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے. توجہ, سمجھنے کے لیے, پہچاننے کے لیے. نکاح کے بعد وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صرف ایک ہی مثال دیا تھا میں نے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارا جینے کا اسٹائل کہیں سے اسلام کا نہیں. ایک نوجوان نے کہا مولانا پھر آپ ابھی حال میں ہم نے آن لائن پری میرج سیمینار کیے تھے, بہت سے بچوں نے حصہ لیا تھا. ایک نوجوان نے سوال کیا مولانا ہم تیار ہیں, ماں باپ کو سمجھائیے. میں نے کہا تم سمجھ جاؤ تاکہ تمہاری نسلیں پریشان نہ ہوں جی. تم سمجھ جاؤ, سیکھ جاؤ کہ صحیح یہی ہے, تم اس کو اڈاپٹ کرو, پھر آئندہ نسلوں کو اس کو اسلام کو اڈاپٹ کر لو, نیکسٹ جنریشن اچھی ہو جائے گی. تم ہیلے بازی کیوں کہہ رہے ہو کہ ماں باپ کو سمجھائیے؟ تم سمجھ جاؤ تو انشاءاللہ پورا مذہب بھی بہت خوبصورت سمجھ جائے. اس لیے قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اگر چینجز لانا ہے تو انفرادی چینجز لاؤ, ایک فرد چینج ہو جائے تو معاشرہ چینج ہو جائے گا. تو یہ بہترین موضوع, بہت ہی ہیوی, انشاءاللہ ہم اس کا عشرہ کہیں نہ کہیں پڑھیں گے. امام مہدی کا انقلاب, اللہم صلی علی تکمیل قیام امام حسین. کیا ہوں گے امام حسین کربلا کو 50 سال میں اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. 50 ایئرس میں, اونلی 50 ایئرس, 50 سال میں. سرکار اس دنیا سے کب گئے؟ 11 ہجری, یعنی سفر 28 سفر کے معنی پہلے 2 مہینے, ٹھیک. کربلا کا واقعہ 10, وہ بھی 61 ہجری نہیں کہہ سکتے, 60 ہجری. صرف 50 سال, 50 سال میں اسلام کا حلیہ پورا بگڑ گیا تھا 50 سال میں. تو امام حسین کے ایک ڈراسٹک انقلاب لانا پڑا تاکہ یہ جو دین, ایک جملہ کہوں میں آپ کو, میں نے آج خطبہ جمعہ میں کہا تھا, یاد رکھ کے اٹھی. امام حسین کتنے عظیم ہیں,
اتنے عظیم ہیں کہ نام کے ساتھ ہم لوگ جان دینے کے قربان ہو جاتے ہیں. ہم لوگ ہماری جانیں قربان، حقیقت میں یہی ہے، روحی و ارواحنا لہم الفدا، ہماری جانیں قربان حسین پر. ٹھیک، بہت عظیم ہے حسین. ٹھیک، وہ کتنا عظیم ہے جو اس عظیم حسین نے اپنی جان دے دی. ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے. وہ دین کتنا عظیم ہے جس دین کے لیے حسین نے اپنی وجود کو ختم کر ڈالا. اب سمجھو دین کیا ہے، اس کو سمجھو، اس جملے کو سمجھو. یہ جملہ خود ایک مہینوں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر دین کو بچانے کے لیے حسین جا رہے ہیں تو حسین کون ہیں؟ مشیت پروردگار کے اولیاء میں سے حسین ہیں. چاہیں تو فرات کو الٹ دیں، لیکن وہاں پر الٹنے کے لیے نہیں، تمہاری فکر کو الٹنے کے لیے آئے تھے. تم بدل جاؤ یہاں سے. یہاں میرا ختم ہو جانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ میں ختم ہو جاؤں، میرا دین بچ جائے. اسی لیے خواجہ اجمیری نے جو ربائی کہی ہے اپنے جیب سے نہیں کہی ہے، بہت ہی عظیم شخص تھا. دین است حسین. اب حسین کوئی معمولی شخص نہیں ہے، دین ہے. دین میں کیا ہے؟ اصول ہے، فروع ہے. دین میں کیا ہے؟ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہے. دین میں کیا ہے؟ توحید ہے، عدالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے. دین است حسین، یعنی توحید کو سمجھنا ہو تو حسین سے سمجھو، عدالت کو سمجھنا ہے تو حسین سے سمجھو، نبوت کو سمجھنا ہے تو حسین سے سمجھو، امامت کو سمجھنا ہے تو حسین سے سمجھو، قیامت کو سمجھنا ہے تو حسین سے سمجھو. نماز پڑھنا سیکھنا چاہتے ہو تو حسین سے سیکھو، روزہ رکھنا ہے تو حسین سے سیکھو، حج کرنا ہے تو حسین سے سیکھو. دین است حسین، مکمل نمونہ یہ حیات حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک